الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی فضیلت پتہ چلے، جب ہم کہیں بھی درود پاک کی کوئی فضیلت سنیں تو ہمیں اسے یاد رکھ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ آج جو ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے وہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ابھی آپ نے فضیلت سنی کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جتنا آپ زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی اتنی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام؟ محمد جہانزیب اتاری۔ جہانزیب بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ ختم رسول مکی مدنی۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ختم رسل مکی مدنی،
سب تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی لگے اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی لگے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر کے سیاہ کا دعویٰ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے سیاہ کا دعویٰ کون کرے سیاہ کا دعویٰ کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بنے پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بنے پر پہنچے ہو تم عرش بنے پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زندگی
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک معجزہ بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ معجزہ، ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتائیں گے۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آئیے آج ایک معجزے کے بارے میں سنتے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالمجاز میں تھا۔ اب یہ ذوالمجاز کیا ہے؟ یہ عرفہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں جاہلیت کے دور میں بازار لگا کرتا تھا۔ اچانک مجھے پیاس لگ گئی۔ کیا لگی؟ اچانک انہیں پیاس لگ گئی۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ذوالمجاز یعنی ایک جگہ پر تھے اور وہاں پر اچانک مجھے پیاس لگی۔ میں نے ان سے کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اور میں نے یہ بات صرف پیاس لگنے کی وجہ سے ہی کہی تھی، اور مجھے ان کے پاس پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری سے اتر کر کہا، چچا کیا آپ کو واقعی پیاس لگی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی زمین یا کسی پتھر پر مار کر کچھ پڑھا۔ اسی لمحے وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ میں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پئیں۔ میں نے اتنا پیا کہ میری پیاس بجھ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی مار کر پتھر کو ویسا ہی بنا دیا جیسا پہلے تھا۔ پیارے بچوں، ایڑی کو زمین پر یا کسی پتھر پر مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دینا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ اب یہ ہو گیا واقعہ مکمل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کہیں پر تھے اور آپ کے چچا کو پیاس لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی ماری زمین پر یا کسی پتھر پر، وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے وہ پانی پی لیا۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں کہ دوسروں کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے اپنی طاقت و قدرت کے مطابق اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے مدد کے لیے اور آپ کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، تو آپ کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کی مدد کریں، اپنی طاقت و قدرت کے مطابق آپ اس کی مدد کریں۔ اور اللہ پاک کے فضل سے اللہ والوں کی بارگاہ سے ایسے کام بن جاتے ہیں جو عام انسانوں کے بس سے باہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مشکل وقت میں ایسی مدد ملتی ہے جس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اور کیا ہمیں باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ بعض چیزیں دیکھ کر انسان کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب زمین یا پتھر سے پانی نکالنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو ہے، لیکن یہ کس کی عطا سے ہوا؟ اللہ پاک کی عطا سے۔ اور ہمیں بھی کوئی باتیں ایسی ہم انہونی دیکھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی پریشانی میں ہوں، کوئی مشکل میں ہوں، تو ولی اللہ کی واسطے سے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل بھی دور ہوگی اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اور نیک لوگ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا پتہ چلا اس واقعے سے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ پاک کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی میں ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کے جو نیک لوگ ہیں ان سے ہم دعائیں کروائیں۔ ہم دعائیں کروائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گے۔ اللہ والے دوسروں کی مدد اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والے کو شرمندگی بھی نہ ہو اور کام بھی آسانی سے ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، اگر ہم کسی کی پریشانی دور کریں تو بعد میں اس کو جتائے نہیں کہ یار تو پریشان تھا، میں نے تیری پریشانی دور کری تھی۔ یہ اچھی عادت نہیں۔
اچھی عادت کیا؟ اگر آپ کسی کی پریشانی دور کر رہے ہیں تو پریشانی دور کر کے آپ بھول جائیں کہ یار میں نے اس کی پریشانی دور کری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے تکبر کرنا۔ تکبر کا مطلب ہے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر جاننا۔ یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ بچوں، شیطان نے تکبر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل کہا۔ اسی تکبر کی وجہ سے وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو بچوں، یہ تکبر ہی تھا جس نے شیطان کو، جو کبھی فرشتوں کا استاد تھا، تباہ و برباد کر دیا۔ پیارے بچوں، انسان میں تکبر آنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی تکبر علم کی وجہ سے آ جاتا ہے، حالانکہ علم نعمت ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے کی پہچان دیتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے علم پر کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں، جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے تو وہ اپنی غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتا، اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جن سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، وہ اپنے اچھے نمبرز اور گریڈز کی وجہ سے دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس بعض اوقات ٹیچرز کی نصیحت اور اچھی باتوں کو بھی غور سے نہیں سنتے اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بچوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کسی سبجیکٹ میں بہتر ہوتے ہیں وہ کمزور یا پیچھے رہ جانے والے کلاس فیلوز کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ تو بچوں، تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کا علاج یہ ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں۔ تکبر سے بچنے کا ایک اور حل یہ بھی ہے کہ ہم شیطان کے انجام کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا، اور آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں تکبر جیسی بری عادت سے بچائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سیگمنٹ میں ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے تکبر۔ کیا سنا؟ تکبر۔ تکبر ایک بہت بری عادت ہے۔ اب تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر جاننا۔ کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر جاننا۔ اب ہم نے اس کے بارے میں بھی سنا کہ یہ شیطان کے اندر بھی تکبر کی وجہ سے شیطان تباہ و برباد ہو گیا، کہ جو فرشتوں کا پہلے استاد تھا وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے دھتکارا گیا تکبر کی وجہ سے، صرف کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اور وہ تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمیں اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب تکبر، بعض بچے اچھے نمبر ہوتے ہیں، کسی سبجیکٹ میں اچھے نمبر آ گئے تو وہ دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور تکبر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے استادوں کی باتیں بھی نہیں سنتے کہ یہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔
تو پھر ہم بعض بچے اسی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ہی بعد میں فیل بھی ہو جاتے اور ان کے کم نمبر بھی آتے ہیں۔ تو اچھے بچے کے اندر یہ تکبر کی عادت نہیں ہوتی، جو برے بچے ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں شیطان کے انجام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ شیطان بھی تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا، اور ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں تکبر جیسی بری عادت سے بچائے اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت سنتے ہیں، اور آج بھی آپ کو ایک مبارک سنت بتائیں گے۔ اور آج جو سنت ہے وہ ہے شملے والا امامہ باندھنا۔ شملے والا امامہ باندھنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ پیارے بچوں، امامہ باندھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بڑی اور مشہور سنت ہے، اور شملے والا امامہ باندھنا بھی یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ہے۔ اور بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شملہ والا بھی امامہ باندھا کرتے تھے اور کبھی دو شملے والا امامہ بھی باندھا کرتے تھے۔ تو بچوں، ہم بھی ان دونوں سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں، ہم بھی ان دو سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ کبھی ہم ایک شملے والا امامہ باندھ لیں اور کبھی ہم دو شملے والا امامہ باندھ لیں۔ اور ہاں بچوں، دھیان رہے جب بھی امامہ باندھیں تو امامے کا شملہ ایک ہاتھ سے بڑا نہ ہو۔ اور جب بھی آپ امامہ باندھیں تو سنت کی نیت سے امامہ باندھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا